ہوتا تو نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے نہ دنیا کے کافر ہوتے. ان کافروں کو پتہ نہیں جو فرعون بنے ہوئے ہیں. 2023 7 اکتوبر سے لے کر 2 سال مکمل ہوئے. فلسطین کو انہوں نے تباہ کر دیا. لاکھ سے زیادہ مسلمان کاٹ دیے ہیں. آپ کے پڑوس میں برما میں ان کافروں نے مظالم, کتنے بڑے مظالم ڈھائے. 3 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ان درندوں نے قتل کر دیا. 8000 کو پکڑ کر ذبح کر دیا. کسی فوجی سے پوچھا کسی نے, تم مسلمانوں کو اتنا قتل عام کیوں کرتے ہو؟ اس فوجی نے کہا تھا, ہم اس لیے انہیں قتل کرتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے. آپ اندازہ کریں. اس لیے گزارش دوستو, پاکستان میں تو کونے کونے پر بحمد اللہ, بنگلہ دیش اور پاکستان تو ہے ہی ایک, مگر انا للہ جدائی آئی. دعا کرو اللہ پوری امت کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں سب سے بے غیرت جانور خنزیر ہے. سب سے بے غیرت جانور کیا ہے؟ یہ خنزیر جن جانوروں کا انسانی شکل میں جن کا خوراک ہے, دنیا میں سب سے بڑے بے غیرت یہ انگریز ہے. آؤ سلام علی خیر الانام و سیدی, سلام کرو اپنے حبیب کبریا کو, کربو درود کربو سلام اس پیارے نبی پر, اس پیارے نبی پر کروڑوں درود کربو صلاۃ و سلام آپ کے چہرے انور پر, آپ کے محاسن پر, آپ کے زلفوں کے اداؤں پر, آپ کے تکلم کے طریقوں پر, آپ کے چلنے کے اداؤں پر, آپ کے اٹھنے کے انداز پر, بیٹھنے کے انداز پر, بیان کے انداز پر, تلاوت کے انداز پر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داروں سے معاملات کے طریقوں پر, سفر کے انداز پر, چلنے کے انداز پر, آپ علیہ السلام کی خوشی کے طریقے, غمی کے طریقے, آپ کے جہاد کے میدان, جہاد کے ذمہ دار کی حیثیت سے اور جہادی سارے مناظر اس حیثیت سے بھی کروڑوں کرب و سلام. نماز پڑھانے کے لحاظ سے امامت صغرا کی امامت کو بھی امامت کبرا, نظام حکومت چلانے کے لیے, عدالتی نظام چلانے کے لیے ہر زاویے سے, جس زاویے سے دیکھیں گے ہمارے پیغمبر کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بندگی کے لحاظ سے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا خلیلا, ساری رات جو قیام میں گزارتا ہے خدا کی رحمت کو جوش آئے. اللہ فرمائے میرے پیارے مجھے خوش کرنے کے لیے ساری رات قیام کرتے ہو, میں تمہیں کہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کچھ رات تم بھی آرام کیا کرو. کس کس زاویہ سے اپنے نبی کو دیکھے, شان رسالت کیا بیان کرے, شان محمدی کیا بیان کرے. حضرات مفسرین لکھتے ہیں شان محمدی دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا, سمجھ بھی نہیں سکتا. ہاں محشر کا میدان ہوگا. آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض, سب سے پہلے زمین پھٹ جائے گی, میں باہر آ جاؤں گا. پھر فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں تمام انسانوں کا سردار بنوں گا, فخر نہیں کرتا. آدم ومن دونه تحت لواء یوم القیامہ ولا فخر, آدم اولاد آدم سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بے فخر نہیں کرتا. انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ, سب سے پہلے مجھے سجدے میں جانے کی اجازت مل جائے گی. پھر فرمایا انا اول شافع و مشفع, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, اللہ سب سے پہلے میری شفاعت قبول کرے گا. اور بخاری کی روایت میں جب آپ شفاعت کریں گے, طویل سجدہ کریں گے, سجدے میں اللہ کی تعریف کریں گے, اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اقرا ارفع یا محمد ارفع راسکا, یا محمد سل توتا وشفا تشفا, سر اٹھائیے, شفاعت کرنا تیرا کام, قبول کرنا میرا کام, مانگنا تیرا کام, ماننا میرا کام. حضرات بخاری شریف کی روایت اولین اور آخرین ہمارے پیغمبر کی وہاں تعریف کریں گے. تب مفسرین لکھتے ہیں دنیا میں شان محمدی کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے, حشر کا منظر ہوگا وہاں شان محمدی صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گی. اللہ انسانوں پر ثابت کرے گا آخری نبی میرا, تمام انبیاء کا امام وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے. یہاں تو چند باتیں کرتے اور سنتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اپنے پیغمبر کا جو بھی بیان
آپ کا لڑکپن بے مثال ہے، آپ سراپر رحمت ہے، آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کا تکلم رحمت ہے، آپ کا قانون رحمت ہے۔ جو اسلام لے کر آئے وہ اسلام رحمت ہے، جو اسلامی نظام قائم کیا یہ نظام رحمت ہے۔ عادلانہ طریقے سارے رحمت ہے، کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، معاملات کا طریقہ، سارے کے حدود اور قصاص کے جاری کرنے کا طریقہ، معاشرت کے سارے طریقے، تجارت کے طریقے، معیشت کے طریقے، معاشرت کے طریقے، گھریلو طریقے، مسجد کے طریقے، بازار کے طریقے، نظام حکومت کے سارے طریقے، پیغمبر کی ہر ادا رحمت ہے، نبی خود بھی رحمت ہے، جو کلام اترا وہ بھی رحمت ہے، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے وہ سارے رحمت، آپ کا دیکھنا رحمت، آپ کا بولنا رحمت، آپ کا آنا رحمت، آپ کی معراج پر جانا رحمت، سدرۃ المنتہا پر پہنچنا رحمت، فرشتوں سے آگے نکلنا رحمت، اور آگے جا کر عرش تک پہنچنا یہ رحمت، رایۃ النور الاعظم یہ رحمت، جو کچھ لے کر آئے وہ سب کچھ رحمت، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ قدر بزرگوں، تین وجوہات سے کسی سے محبت ہوتی۔ نمبر ایک، حسن و جمال۔ ہمارا ایمان کہ ہمارے نبی کو جو حسن و جمال ملا کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ نمبر دو، فضل و کمال، جو کمالات آپ کو ملے کائنات میں کسی کو نہیں ملے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ یہ بھی قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا تھا، سارے کمالات جس میں جمع ہے، کس کس زاویہ سے دیکھے، حسن و جمال، فضل و کمال، جود و نوال، سخاوت کے لحاظ سے، ما قال للہ الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاؤہ نعمی، آپ نے کبھی نا میں جواب نہیں دیا، سخاوت کے دریا بہائے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے ہیں، لوگوں سے قرضے لے کر آنے والوں کو کھلانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے علوم کے دریا بہا دیے، جو نکتوروں سے کھل نہ سکا، فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ راز بتلا دیے کملی والے نے چند اشاروں میں۔ مسلم کی روایت میں نے سنائی آپ کو، آپ نے فرمایا 6 باتوں میں خاص فضیلت اللہ نے مجھے دی۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں۔ ملا علی قاری مرقات میں ایک جگہ 40 حدیثیں نقل کرتے ہیں جو جوامع الکلم ہے، مثلا الایمن فالایمن۔ گرامی قدر بزرگوں، آپ کے الفاظ مختصر ہیں جس میں علوم کا سمندر موجزن ہوتا ہے۔ اعطیت جوامع الکلم۔ نمبر 2، ونصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ بخاری میں ہے، نصرت بالرعب مسیرت شہر، مجھے خدا نے اتنا رعب دیا، یہاں سے چلتا ہوں 1 مہینے کے مسافت پر دشمنوں کے دلوں پر خدا میرا رعب بٹھا دیتا ہے۔ فرمایا دوسری بات نصرت بالرعب۔ تیسری بات احلت لی الغنائم، پچھلے امتوں کو مال غنیمت کھانے کی اجازت نہیں، اس امت کے لیے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، مال غنیمت حلال ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اور آگے چوتھے نمبر، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کل کرۂ ارض اللہ نے میرے لیے مسجد بنائی، اور کل کرۂ ارض جہاں چاہے جب چاہے پانی پر قدرت نہ ہو 2 ضربے لگائے، غسل وضو دونوں کے لیے، تیمم کے لیے بھی کافی ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے خدا نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پچھلے نبیوں کو کسی کو مخصوص زمانے کے لیے، کسی کو مخصوص علاقے کے لیے، کسی کو مخصوص قوموں کے لیے، مگر ہمارے نبی کی باری آئی، آپ آسمانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، عرب و عجم کے لیے رحمت، مرد و عورتوں کے لیے رحمت، جوانوں بزرگوں کے لیے رحمت، بچوں بوڑھوں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، برزخ کے لیے رحمت، محشر کے لیے رحمت۔ آپ کی رحمت کو عام کیا خدا نے، پوری کائنات پر آپ کی وجہ سے رحمت ہوئی، آپ کو پوری جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے پوری انسانیت کے لیے خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور آخری بات، ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کیا۔ اب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، درمیان میں کوئی نیا کذاب آئے گا وہ بھی کافر ہوگا، جو اس کو مانے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ عزیز دوستو،
ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں ہر پیغمبر کو خدا نے بہت ساری صفات کے ساتھ 2 کمالات ضرور دیے. کتنے؟ ایک، ہر پیغمبر کا چہرے کو خدا نے حسین بنایا. ہر نبی کا چہرہ حسین ہوتا ہے. سارے انبیاء خوبصورت اور حسین تھے، ہمارا ایمان ہے. اور ادھر پڑوس میں قادیان کا کالا کانا ایک آنکھ سے ڈرامہ اور دجال اور فراڈیا. اس کانے کا اسلام سے کیا واسطہ؟ اور اس کانے اس بد اخلاق کے شرافت سے کیا واسطہ ہے؟ اس کا اسلام سے یہ کینڈیڈیٹ تھا جو جہاد کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے میدان میں اتارنے کی ناکام کوشش کی. اس کو پتہ نہیں تھا سامنے علماء دیوبند آئیں گے، عطا اللہ شاہ بخاری ننگی تلوار بن کر آئے گا اور اسے کاٹ کاٹ کر رکھ دے گا. مفکر اسلام مفتی محمود جیسا فقیہ الملہ آئے گا، 1974 میں پاکستانی پارلیمنٹ کو ہلا کر رکھ دے گا. پوری پارلیمنٹ کو ایک طرف کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے کفر پر مہر ثبت کر کے ہمیشہ کے لیے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرے گا.